حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کی رسول، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کون سا عمل اور کام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا، نماز اس کے صحیح وقت پر۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر اپنی جان نثاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے، جن کا تعلق یمن کی قبیلہ مراد اور قرن سے ہے۔ ان کو برس کی بیماری ہوگی جس سے وہ شفا یاب ہو جائیں گے، مگر ان کی بیماری ایک درہم کی بقدر باقی رہ جائے گی۔ وہ اپنی والدہ کی فرما بردار ہاں، اگر وہ کسی چیز کی باری میں اللہ کے بھروسی پر قسم کہالاں تو اللہ تعالی اس کو ضرور پورا کریں گے۔ اے عمر، اگر تم مینا سے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کرانا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کی رسول، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اس سے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ باحیات ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تمہاری والدین حیات ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے تمہاری گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ آپ کی بات سن کر ایک نوجوان مجلس سے چلا گیا، وہاں سے چل کر وہ اپنی خالہ کے پاس آیا۔ دونوں کے درمیان کچھ خفگا اور ناراضگی تھی، دونوں نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کے۔ اتنا ہونے کے بعد وہ نوجوان آپ کی مجلس میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا وہ قوم یا وہ جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی اس کو فرما بردار میں شمار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو اسی تعجب ہوگا بالآخر وہ اللہ تعالی سے پوچھ پڑے گا اے اللہ، میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھی، پھر میرے اوپر اتنی کرم فرمایا کیوں ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیری بیٹی کا تیرے لیے دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کی وجہ سے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ صدقہ جاریہ، 2 علم نافع، 3 نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے راستے میں عبداللہ بن عمر سے ایک دیہاتی کی ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اپنی سواری پر بٹھایا اور اس کے اعزاز و اکرام میں اپنا امامہ اس کے سر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے حضرت آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ یہ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑا سا ہمدردہ سلام و کلام اور 2 ماٹھی بول ہی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس کے والد میرے والد سے بہت محبت کرتی تھی،
اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ابھی تک یاد ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے، سب سے بڑی نیکی بیٹی کا اپنے والد سے محبت کرنے والوں کے ساتھ